السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین و دنیا چینل۔ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ یہ آپ کو سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہے، اس پر کلک کیجئے۔ پھر اس کے بعد گھنٹی ایک شو ہوگی، اس پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ لرن قرآن کورس لیسن نمبر 7۔ آج ہم شروع کریں گے سبق نمبر 5 تنوین سے۔ جیسا کہ اس سے پہلی ویڈیو میں بتایا گیا کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، اور اس کے تلفظ میں آخر میں نون کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ 2 آوازیں ہوتی ہیں، پہلی آواز اس حرف کی اپنی آواز ہوتی ہے اور دوسری آواز نون کی ہوتی ہے۔ مثال بھی ہم نے دی، مزید ہم آپ کو مثال دیتے ہیں، بلکہ اسی سے ہی یہ ہے حمزہ 2 زبر ان، یہ نون کی آواز اینڈ پہ آئی ہے اور شروع میں حمزہ کی آواز آئی ان۔ میں تھوڑا سا آہستہ پڑھ رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے۔ حمزہ کی آواز ہے، یہ نون کی آواز ان۔ ایسے ہی بن با کی آواز پہلے آ رہی ہے اور نون کی آواز بعد میں ہے۔ آج ہم اس مشق کو مکمل کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حمزہ 2 زبر ان، میرے پیچھے پڑے میں وقفہ دے رہا ہوں۔ با 2 زبر بن، تا 2 زبر تن، ثا 2 زبر ثن، جیم 2 زبر جن، حا 2 زبر حن، خا 2 زبر خن، دال 2 زبر دن، ذال 2 زبر ذن، غا 2 زبر غن، زا 2 زبر زن، سین 2 زبر سن، شین 2 زبر شن، صاد 2 زبر صن، ضاد 2 زبر ظن۔ جو بھی حرف موٹا آئے گا اس کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، اس کی آواز جو ہے وہ موٹی ہونی چاہیے۔ دیکھیں یہ 4 حروف جو ہے وہ اکٹھے آ رہے ہیں، چاروں حروف موٹے ہیں اور ان کی آواز بھی موٹی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ طا 2 زبر طن، وا 2 زبر ون، عین 2 زبر عن، غین 2 زبر غن، یہ بھی موٹا حرف ہے۔ فا 2 زبر فن، قاف 2 زبر قن، کاف 2 زبر کن، لام 2 زبر لن۔ اچھا، اس میں ایک بات یاد رکھیے، یہ جو الف ہے نا، اس کو ہم نے جوڑ کرتے ہوئے تو پھر ہم الف کو نہیں پڑھیں گے ساتھ، ایسے نہیں پڑھیں گے قاف 2 زبر الف قن، ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے جی۔ قاف 2 زبر قن کہنا ہے، لیکن یہ جو الف ہے یہ عموماً
دو زبر کی تنوین کے ساتھ لکھا ہوا آتا ہے۔ ہماری اردو زبان میں بھی ہم جب تقریباً کہتے ہیں تقریباً تو اندازاً، ٹھیک ہے، مثلاً، یہ چند الفاظ ایسے ہیں کہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں میں لکھتا ہوں اندازاً، تقریباً، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مثلاً بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری اردو زبان میں بھی ان کے آخر میں زبریں ہی آتی ہیں۔ تقریباً، بن آواز آ رہی ہے جی، اندازاً، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، لیکن اس کا الف جوڑ کریں گے اس وقت ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، حمزہ دو زبر ان، یا دو زبر ین۔ اب اگلی جو مشق ہے وہ پچھلی تینوں مشقوں کا خلاصہ ہے۔ یہ اساتذہ بچوں سے کہیں کہ وہ خود اس کو پڑھیں، خود پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ اساتذہ یہ بچوں کو پڑھ کے سنا دیں، تھوڑا سا سمجھا دیں۔ سمجھانا کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ کہ یہ دیکھیں بیٹا، حمزہ کے اوپر کیا پڑی ہوئی ہے؟ زبر، اور ادھر حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی زبر۔ تو زبر اور کھڑی زبر میں کیا فرق ہے؟ بچوں سے پوچھیں، ان کو پھر بتائیں کہ حمزہ جو زبر ہوتی ہے وہ جس حرف کے اوپر ہوتی ہے اس کو لمبا نہیں کرتے، اس کی آواز کو دراز نہیں کرتے، لمبا نہیں کرتے، کھینچتے نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ کھڑی زبر جس حرف کے اوپر ہوتی ہے اس کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کو آپ تھوڑا سا پڑھ کے بھی سنائیں، تھوڑا سا اشارے سے بھی آپ اس کو اپنے ہاتھ کو اوپر کی طرف کریں لمبا۔ حمزہ زبر آ، یہ اپنے ہاتھ کو بھی ایسے نیچے کی طرف کریں تاکہ بچے کو محسوس ہو، اشارے سے بھی سمجھے کہ یہ لمبا نہیں ہونا۔ حمزہ زبر آ، حمزہ کھڑی زبر آ، ہاتھ بھی اوپر کی طرف، حمزہ کھڑی زبر آ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو پوچھیں، دیکھیں بیٹا یہ کیا ہے؟ جیم زبر جا، ٹھیک ہے، زبر ہے، زبر کو لمبا نہیں کرتے۔ جیم کھڑی زبر جا۔ اس طرح کر کے یہ بچے سے آپ نے اس کو خود سنانے دینا ہے، وہ خود آپ کو سنائے تاکہ اس کا اعتماد جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو۔ ہم اس کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں، تا زبر تا۔ اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے زبر کی فیملی ہے مکمل، زبر کی مکمل فیملی ہے، یعنی کہ زبر ہے، کھڑی زبر ہے، دو زبریں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تا زبر تا، تا کھڑی زبر تا، اس کو لمبا کیا جائے گا۔ تا دو زبر تن، جیم زبر جا، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ جیم کھڑی زبر جا، جیم دو زبر جن، خا زبر خا، خا کھڑی زبر خا، خا دو زبر خن۔ ذال زبر ذا، ذال کھڑی زبر ذا، ذال دو زبر ذن۔ زا زبر زا، زا کھڑی زبر زا، لمبا کر کے۔ زا دو زبر زن۔ شین زبر شا، شین کھڑی زبر شا، شین دو زبر شن۔ ضاد زبر وا، ضاد کھڑی زبر
وا لمبا کر کے، ضاد دو زبر ون، وا زبر وا کھڑی زبر وا دو زبر ون، غین زبر غا، غین کھڑی زبر غا، غین دو زبر غن، قاف زبر قا، قاف کھڑی زبر قا، قاف دو زبر قن، لام زبر لا، لام کھڑی زبر لا، لام دو زبر لن، نون زبر نا، نون کھڑی زبر نا، نون دو زبر نن، حمزہ زبر حمزہ کھڑی زبر حمزہ دو زبر ان، یا زبر یا کھڑی زبر یا دو زبر ین، با زبر با کھڑی زبر با دو زبر بن، سا زبر سا کھڑی زبر سا دو زبر سن۔ اس طرح کر کے آپ نے مکمل تختی بچوں سے سننی ہے۔ آخری لائن میں پڑھا دیتا ہوں۔ میم زبر ما، میم کھڑی زبر ما، میم دو زبر من، واو زبر وا، لمبا نہیں کرنا، واو کھڑی زبر وا، واو دو زبر ون، ہا زبر ہا کھڑی زبر ہا دو زبر ہن۔ اس میں جو باتیں توجہ طلب ہیں وہ یہ ہیں، جب بچوں کو آپ یہ پوری تختی پڑھا دیں گے نا، اس کے بعد آپ اس تختی کا ٹیسٹ بچوں سے لیں، بچوں سے پوچھیں بیٹا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ پڑھے سین دو زبر سن، یہ پوچھیں یہ کیا ہے، وہ کہے گا دال کھڑی زبر دا، پھر اس کے بعد اس کو پوچھیں، ٹھیک ہے جی۔ ترتیب کا خیال نہیں رکھنا، بلا ترتیب آپ ان سے پوچھیں، پہلے کھڑی زبر کا پوچھیں، پھر زبر کا پوچھیں، پھر کبھی کبھار زبر کا پہلے پوچھیں، پھر کھڑی زبر کا پوچھیں، ٹھیک ہے جی۔ بچے کو اس چیز کا علم ہو جائے کہ لمبا کس کو کرنا ہے اور چھوٹا کس کو کرنا ہے، کس کو کھینچنا نہیں ہے اور کس کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح دو زبر کی آواز اس کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ دو زبر کی آواز کیا ہوتی ہے، سین دو زبر سن، ٹھیک ہے جی، سن۔ اچھا، تو سبق نمبر 5 جو ہے وہ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز سبق نمبر 6 سے دوبارہ ہم پڑھیں گے، سبق نمبر 6 سے شروع کریں گے۔ تو یہ سبق نمبر 5 تک جب تک بچہ یہاں سے اچھی طرح پہچان نہ کر لے، یہاں تک جتنا ہم نے پڑھا ہے، تو میرے بھائیوں، اساتذہ کرام اور والدین، ان کو آگے مت جانے دیجیے۔ اگر اس تختی پہ وہ امید ہے انشاءاللہ آپ نے یہ الگ سے پوری تختی پڑھائی جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے، زبر کی، پھر کھڑی زبر کی، پھر دو زبروں کی، پھر یہ پوری تختی جو ہم نے آج پڑھی ہے، یہ مکمل ان تینوں تختیوں کا، ان تینوں مشقوں کا جو ہے خلاصہ ہے۔ اس میں زبر بھی ہے، کھڑی زبر بھی استعمال ہو رہی ہے، دو زبریں بھی ہیں، تاکہ بچے کو زیادہ سے زیادہ پہچان ہو زبر کے حوالے سے۔ تو یہ مکمل طور پہ پہچان کروانے کے بعد جو ہے وہ آپ سبق نمبر 6 سے شروع کریں۔ چونکہ ہمارا کورس ہے، ہم اس کو جلدی پایہ تکمیل تک پہنچا رہے ہیں، لیکن آپ نے بچے کے ذہن کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔